اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آب حیات کا دنیا میں وجود ہے؟ کیا کسی نے آب حیات پیا ہے؟ کیا آب حیات پینے والا موت کو شکست دے دیتا ہے؟ کیا کسی مستند کتاب میں آب حیات کا تذکرہ ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، شیخ صدوق ابن بابویہ قمی نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمت میں صفحہ 509 پر بیان کیا ہے کہ ان سے ابو سعید عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے ابو بکر محمد بن فتح رکی نے، اور پھر ان سے ابو الحسن علی بن حسن نے، جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، بیان کیا کہ ہم دونوں کی ملاقات ایک مرتبہ ایک شخص سے مکہ میں ہوئی جس کا تعلق اہل مغرب سے تھا۔ ہم لوگ جو اصحاب حدیث کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اس کی خدمت میں پہنچے۔ یہ 309 ہجری کا سال تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ ہیں، مگر وہ خود ہڈیوں اور چمڑے کا ایک ڈھانچہ ہے، جیسے کہ چمڑے کی خشک مشق۔ اس کے ارد گرد اس کی اولاد در اولاد اور اس کے ہم وطن بوڑھے لوگ جمع ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ مغربی ممالک کے بالکل آخری شہر باہرہ الیہ کے قریب کے رہنے والے ہیں۔ ان تمام بوڑھے افراد نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ اس شخص کو جو ابو دنیا معمر کہلاتا ہے اور جس کا نام علی بن عثمان بن خطاب بن مرہ بن معید ہے، ایک مدت سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمدانی ہے اور یمن کے بالائی حصے کا باشندہ ہے۔ ہم نے اس معمر شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ گئی تھیں۔ اس کے اشارہ کرنے سے اس کی بھویں اٹھا کر اس کی آنکھیں کھولی گئیں تو ایسے معلوم ہوا جیسے دو چراغ روشن ہیں۔ اس نے ہم سے کہا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضرت علی کو دیکھا ہے۔ میں ان کا خادم تھا، جنگ صفین میں ان کے ساتھ تھا، اور یہ زخم کا نشان ان کے گھوڑے کے ٹانگ مارنے کا ہے۔ اس کا اشارہ کرنے پر ہم نے اس کی سیدھی ابرو پر دیکھا تو وہاں زخم کا ایک نشان تھا۔ معمر المغربی کے ساتھ آئے ان بوڑھے افراد اور اس کی اولاد اور پڑپوتوں اور پڑنواسوں نے گواہی دی کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا ان کو اسی حال میں دیکھا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے معمر المغربی سے مزید گفتگو کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بالکل ہوش و حواس میں ہے اور فاتر العقل نہیں ہے، اور جو بات بھی پوچھی جاتی ہے اس کا سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے ان کی طویل عمر کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کتابیں اور صحائف پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب میں آب حیات کے بارے میں پڑھا کہ وہ ظلمات میں ہے، اور جو اس کا پانی پی لے گا اس کی عمر بہت طویل ہوگی۔ یہ پڑھ کر ان کے دل میں ظلمات جانے کا شوق ہوا۔ ہم نے سفر کا سامان اکٹھا کیا، چند خادموں، دودھ دینے والی اونٹنیوں اور سامان اٹھانے والے اونٹوں کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ ہم چلتے چلتے ظلمات تک جا پہنچے اور پھر ظلمات میں داخل ہو گئے۔ ہم لوگ اس میں 6 دن اور رات تک مسلسل چلتے رہے۔ ہم رات اور دن کی تمیز اس طرح کرتے تھے کہ دن میں ہلکی سی روشنی ہو جاتی تھی جو رات کی سیاہی سے کچھ ہی کم ہوتی تھی۔ چلتے چلتے پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان ہم اتر گئے اور میرے والد چشمہ حیات کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ چشمہ آب حیات اسی مقام پر واقع ہے۔ ہم نے چند دن وہاں قیام کیا، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تو ہم نے اونٹنی کے دودھ پر گزارا کیا۔ اگر ہمارے ساتھ اونٹنیاں نہ ہوتیں تو ہم لوگ پیاس سے مر جاتے۔ میرے والد لگاتار چشمہ حیات کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے اور ہمیں حکم دیا کہ ہر وقت آگ جلائے رکھیں تاکہ راستے کی نشاندہی ہوتی رہے، اور والد جب چکر لگا کر واپس آنا چاہیں تو انہیں ہم تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ہم وہاں 5 دن ٹھہرے رہے اور میرے والد مسلسل تلاش میں مصروف رہے، مگر چشمہ نہ مل سکا۔ بالآخر مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ زاد راہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ خادموں کو جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے والد سے ظلمات سے باہر نکلنے پر اصرار کیا۔ ایک دن میں اپنے قافلے سے نکل کر اپنی حاجت کے لیے تھوڑی دور ہی گیا تھا
کہ اتفاقاً مجھے ایک چشمہ مل گیا جس کا پانی سفید اور شیریں تھا۔ وہ چشمہ نہ تو بہت بڑا تھا اور نہ بالکل چھوٹا، بلکہ درمیانے درجے کا تھا جو آہستہ آہستہ ابل رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور 2-3 چلو لے کر پانی پی لیا جو نہایت شیریں اور خوش ذائقہ اور ٹھنڈا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے قافلے میں آیا اور خادموں کو خوشخبری سنائی کہ میں نے پانی کا ایک چشمہ پا لیا ہے۔ ان لوگوں نے مشقیں اٹھا لیں اور میرے ساتھ ہو لیے۔ مجھے اس وقت اس بات کا قطعاً خیال نہیں رہا کہ میرے والد چشمے کی تلاش میں ہیں، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرے قافلے میں پانی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے والد اس وقت موجود نہ تھے، بلکہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اس چشمے کو بہت تلاش کیا مگر چشمہ دوبارہ نہیں ملا۔ خادموں نے مجھے جھٹلایا اور کہا کہ تم نے سچ نہیں بولا۔ بس ہم اپنی قیام گاہ کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ والد صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ میں نے ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میرے فرزند، میں اسی چشمے کی خاطر اتنے مصائب برداشت کر رہا ہوں، مگر میں اس کو نہ پا سکا اور تم کو وہ مل گیا۔ اب تمہاری عمر اتنی طویل ہوگی کہ تم خود زندگی سے عاجز آ جاؤ گے۔ پھر ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ والد چند برس زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ جب میری عمر 30 سال کے قریب ہوئی تو اس دوران رسول خدا اور ان کے بعد 2 خلفاء انتقال کر چکے تھے۔ تیسری خلافت کے آخری دور میں حج کے لیے مکہ آیا تو تمام اصحاب رسول میں میرا دل حضرت علی علیہ السلام کی طرف مائل ہوا۔ چنانچہ میں ان کی خدمت پر مامور ہو گیا اور ان کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہا۔ جنگ صفین میں ان کے گھوڑے کے ٹانگ مارنے سے جو زخم آیا اس کا نشان یہ ہے۔ اس کے بعد بھی میں مسلسل حضرت علی علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ پھر ان کی اولاد اور اہل خانہ نے بہت اصرار کیا کہ میں ان کے پاس رہوں، مگر میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ بنی مروان کے دور میں پھر حج کے لیے نکلا اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ واپس ہوا۔ جب بھی کسی سفر پر نکلتا ہوں تو بلاد مغرب کے جن سلاطین کو میری طول عمری کی خبر ہوتی ہے وہ مجھے اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور مجھ سے میری طویل عمر اور میرے مشاہدات و تجربات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک حج اور کر لوں، چنانچہ یہ میرے پوتے اور نواسے جنہیں تم لوگ میرے گرد دیکھ رہے ہو مجھے یہاں لائے ہیں۔ معمر مغربی نے کہا کہ میرے دانت 2 یا 3 مرتبہ ٹوٹے اور پھر نکل آئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو احادیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنی ہیں وہ ہم سے بیان کریں۔ انہوں نے کہا، مجھے حصول علم کا نہ تو شوق تھا اور نہ ہی حوصلہ، جبکہ آپ کے اصحاب آپ سے کثیر علم حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے مولا سے محبت تھی، اس لیے میں صرف ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ پھر بھی جو کچھ میں نے مولا سے سنا وہ بلاد مغرب و مصر اور حجاز کے بہت سے علم دوستوں کو سنایا۔ وہ سب وفات پا چکے ہیں، مگر میرے ان پوتوں اور نواسوں نے وہ سب لکھ لیا ہے۔ پھر معمر المغربی نے ایک کتاب نکالی اور چند احادیث ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔